حکومت کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہی بات ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام اس کا خاتمہ ہو، کیونکہ حکومت کی جو معاشی اسٹریٹجی ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ہی ہے، اور اس کا بنیادی جو نکات ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں کموڈیٹیز کی قیمتیں نہ بڑھیں، آئل پرائسز نہ بڑھیں۔ آئل پرائسز بڑھ چکی ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو تاکہ انویسٹمنٹ کا ماحول بنے۔ حکومت بڑی مضبوط ہو چکی ہے، حکومت کو ریزرو سیٹس بھی مل چکی ہیں، حکومت نے پاک بھارت ٹینشن کے ماحول میں بھی اچھا پرفارم کیا، ہماری اس میں فتح ہوئی۔ پھر یہ اسرائیل والا جو معاملہ تھا، آج محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور انہوں نے برملا کہا کہ ایران اسرائیل سیز فائر کے درمیان وزیر اعظم کا بہت اہم کردار تھا، اور اس سیز فائر کے پیچھے بھی وردی تھی۔ یہ جو آپ کو ایران کے ساتھ سیز فائر نظر آیا ہے اور ایران کو ایک کامیابی نظر آئی ہے، میں آپ کو صرف یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا رول ہے، اور اس کے پیچھے بھی وردی ہے۔ جس طرح انہوں نے، میں آگے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جس طرح انہوں نے ورلڈ لیڈرز کو کنونس کیا ہے، جس طریقے سے بات چیت کی ہے، اور جس طریقے سے یہ سارا اپنے انجام کو پہنچا ہے، اس میں بہت بڑا ہمارے لیڈرز کا رول ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس پہ بھی فخر کرنا چاہیے، آپ سب کو فخر کرنا چاہیے۔ ملک کے اندر کانفیڈنس بڑھا ہے، ملک کے باہر کانفیڈنس بڑھا ہے، پاکستان کی نیک نامی ہوئی ہے، حکومت مضبوط ہوئی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اپوزیشن ایک پھر بھی چیلنج ہے۔ وزیر اعظم نے ملاقات کی چودھری نثار صاحب سے، اور ملاقات نہیں ہوئی اس سے پہلے انہوں نے بات چیت کے لیے اشارہ دیا، اور وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے اپوزیشن کے درمیان۔ اور چودھری نثار سے جو ملاقات تھی اس کے متعلق وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ چودھری نثار کو اسی لیے وزیر اعظم ملے کہ دوبارہ سے تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، عمران خان صاحب ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کو شروع کی جائے، کچھ برف پگھلے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آج علی امین گنڈا پور نے جب کہا کہ میں کھلا چیلنج دیتا ہوں کہ اگر کسی میں دم ہے تو حکومت گرا کر دکھائے، میں سیاست چھوڑ دوں گا، تو کیا پنجاب میں معاف کیجیے گا خیبر پختونخوا میں حکومت گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا کہا علی امین گنڈا پور صاحب نے؟ سنیے۔ میں ایک واضح پیغام دیتا ہوں، جتنی بھی یہ ریاست ہے، اس کے ادارے ہیں، میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں آپ کو، کھلا چیلنج کہ جتنا زور آپ نے لگانا ہے لگا لو۔ اب آپ کو لگانا پڑے گا غیر آئینی طریقے سے، تو آپ نے ماشاء اللہ بھی لگائے ہیں اس ملک میں، بار بار لگائے ہیں، آپ نے اس ملک میں گورنر راج بھی لگانا ہے، وہ بھی غیر آئینی کام ہے، آپ لگا لو۔ آپ کنوکشن کر کے ہمارے سارے بندوں کو جیلوں میں ڈال دو، یہ بھی غیر آئینی کام آپ کر لو۔ لیکن میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، اور پوری قوم اور پوری دنیا سن لے اس کو، کہ تمہارے میں اگر زور ہے، میں تمہاری طاقت کو بھی چیلنج کرتا ہوں، تمہاری زور کو بھی چیلنج کرتا ہوں، تمام اداروں کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آپ یہ حکومت ٹپل کر کے دکھاؤ، میں سیاست چھوڑ دوں گا، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم کوشش نہیں کریں گے کہ کے پی حکومت ڈیسٹیبل ہو اور وہاں پر کوئی بحرانی کیفیت پیدا ہو، اور ہونا بھی نہیں چاہیے اس طرح سے، اور مجھے نہیں لگتا کہ پہلے سے ہی اتنی ٹینشن ہے، حکومت مزید اس ٹینشن کو بڑھائے گی۔ لیکن پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ بڑی مختلف ہے۔ 27 ارکان اسمبلی کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے ریفرنس فائر کیا جا چکا ہے وہاں پر، اور ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے ہلڑ بازی کی تھی، ایک اجلاس کے دوران توڑ پھوڑ کی تھی، اس لیے ان کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے اور انہیں نااہل قرار دیا جائے، اور الیکشن کمیشن اس پہ کوئی فیصلہ بھی لینے والا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے ملک کے اندر، اور یہی حکومت کا سب سے بڑا چیلنج بھی ہے۔ تو مذاکراتی عمل شروع ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، دونوں طرف سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے۔ پھر خیبر پختونخوا، پھر پی ٹی آئی کے کچھ اور رہنماؤں نے، شاہ محمود قریشی ہو گئے، یاسمین راشد ہو گئیں، سرفراز چیمہ ہو گئے، انہوں نے خط بھی لکھا ہے کہ حکومت سے مذاکرات کرنے چاہیے، جبکہ بانی پی ٹی آئی یہ مانتے ہیں کہ حکومت سے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ تو ایک طرف پوری تحریک انصاف ایک طرف نظر آ رہی ہے، عمران خان صاحب ایک طرف نظر آ رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہونے جا رہا ہے۔ آگے معاملات کیسے بڑھیں گے اس پر ہی ہم بات کریں گے۔